بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 300 ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاه الله عز وجل الی وارجو ان اکون اکثرهم تبعا یوم القیامہ۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات ضرور دیے گئے جن پر لوگ ایمان لاتے رہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے جو وہ میری طرف بھیجتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے ہوں گے۔ بزرگان محترم، اس حقیقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معجزات دیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ الگ، لوہے کو نرم کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابیناؤں پر مادرزاد نابینا پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بالکل وہ بینا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ ید بیضا دیا گیا، بس ہاتھ کو گریبان میں ڈالا اور روشن سورج کی طرح چمکنے والا، اور لاٹھی ڈالی نیچے اور اژدہا بن گیا۔ یہ مختلف انبیاء کو معجزات دیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں کہ سب کو معجزات دیے گئے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے اس معجزے کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا ہے وہ معجزہ وہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید۔ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا اور دائمی ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ کتاب محض ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ایک مکمل نظام حیات ہے، پوری زندگی کا ایک نظام ہے، ہدایت ہے، قانون ہے، جس کا معجزہ یہ ہے کہ ہر دور میں اہل علم اور منکرین پر یہ کتاب غالب رہی اور ہمیشہ غالب رہے گی، اور جب تک یہ کتاب اس دنیا میں ہے یہ دنیا باقی ہے، اور جس دن اللہ ارادہ کریں گے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ مسلمانوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ نے ہم کو قرآن مجید کی شکل میں یہ معجزہ پیغمبر کو عطا کیا، اور یہ معجزہ سرکار کا آج بھی ہم زندہ ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنا کر رکھ چکا ہے، اور کسی کے مرنے پر پڑھنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنی زندگی بنانے کے لیے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کو رکھا گیا ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سینے سے لگانے کی، اس کو بوسہ دینے کی، ہونٹوں سے بوسہ دینے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔